اسلام آباد کا گولڑا ریلوے اسٹیشن ہفتے کے 6 دن سنسان رہتا ہے، پر اتوار کو یہاں منظر ہی الگ ہوتا ہے۔ یہاں مسافروں کو کسی خاص منزل تک پہنچنے کی جلدی نہیں، بلکہ یہ سفر ہی انہیں یہاں کھینچ لایا ہے۔ اس میں یہ پوٹوہار کی سیر کریں گے، جس کے لیے اس ٹرین سروس کو حال ہی میں بحال کیا گیا ہے۔ راستے میں کافی فیسینیٹنگ قسم کی چیزیں ہیں، ڈفرینٹ اور اسٹیشنز ہیں، ٹنلز ہیں، اور اٹک خرد اسٹیشن اور جو اٹک خرد کا پل ہے، اور بڑا خوبصورت اٹک دریا کا وہاں پر ایک ویو نظر آتا ہے دیکھنے والوں کے لیے۔ بوٹنگ ہے وہاں پر پبلک کے لیے۔ ٹرین چلنے میں تھوڑا وقت ہے تو کیوں نہ اسٹیشن پر بنے عجائب گھر کی سیر کر لی جائے۔ گولڑا کا اسٹیشن 1882 میں تعمیر ہوا۔ اس کے قدیم درختوں یا یہاں نمائش کے لیے موجود بانی پاکستان کے زیر استعمال بوگی یا پھر ریلوے کے تاریخی آلات، سیاحوں کے لیے دلچسپی کا خاصا سامان یہاں موجود ہے۔ پرانے زمانے کے اسٹیم انجنز اور 2 ڈیزل انجنز کی مدد سے چلتی یہ سفاری ٹرین شہروں کے بیچوں بیچ سے ہوتی ہوئی اٹک کی طرف روانہ ہوتی ہے تو آس پاس کا منظر تیزی سے بدلنے لگتا ہے۔ جہاں تک بات ہے ٹریول کی، میں جتنا ایکسپیکٹ کر رہا تھا اس کو کہ میں اس کو بہتر سے بہتر محسوس کر سکوں، اس کو انجوائے کر سکوں، میری ایکسپیکٹیشن سے بیونڈ ہے۔ یہ سفر بہت نیکسٹ لیول سفر ہے۔ ٹرین ٹیکسلا کے قدیم شہر کو پار کرتی ہے تو واہ کینٹ سے ہوتے ہوئے اس کا بڑا پڑاؤ حسن ابدال کا ریلوے اسٹیشن ہوتا ہے۔ 4 بڑے اسٹیشنوں سے گزر کر اٹک خرد پہنچنے تک ریل سنگجانی نامی سرنگ بھی پار کرتی ہے۔ سفر میں پرانی ساکھ کا چھب لال پل اور ہارو پل بھی آتا ہے۔ اس ٹرین کو چلانے والے ڈرائیور کا کہنا ہے کہ یہ سفر کچھ جگہوں پر دشوار بھی ہو جاتا ہے۔ یہاں سے چل کے نا تھوڑا سا یہ آگے گولائی میں کر میں یہاں ٹریس پاسنگ ہے، تو اس جگہ پہ ہمیں ذرا تھوڑا سا محتاط رہنا چاہتا، کیونکہ فینسنگ وغیرہ ہے نہیں ہے۔ 3 گھنٹے کے سفر کے بعد مسافر منزل پر پہنچتے ہیں۔ یہاں تفریح کے لیے بھی ان کے پاس تقریباً 3 گھنٹے ہوتے ہیں، تو اس دوران کیا کیا جا سکتا ہے؟ 1883 میں بنے اس تاریخی پل کی ٹرالی پر بیٹھ کر سیر کی جا سکتی ہے۔ انگریزوں کے زمانے میں تعمیر کیا گیا یہ پل دریائے سندھ پر سے گزرتا ہے۔ پل کے آگے ہے پرانی اٹک سرنگ۔ نیچے بہتے دریائے سندھ میں بہت سے افراد کشتیوں کی سیر پر جاتے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ میں نے ایک رائڈ لی تھی، میں نے ریور دیکھا تھا اور میں نے بہت سارے راکس بھی دیکھے تھے۔ کیمل رائڈ اور بوٹنگ بھی مزے کی لگ رہی ہے اور مزہ آ رہا ہے بس۔ جہاں اکثر سیاح اس تجربے سے خوش نظر آتے ہیں، وہیں کچھ مسافروں کو ایک کمی بھی محسوس ہو رہی ہے۔ بہتر ہوگا کہ یہاں پہ کھانے کے کچھ اسپاٹس کھولے جائیں جو کہ ٹورسٹ کو اٹریکٹ کریں، اور وی ہیو ٹیکن دا فوڈ، لیکن وہ اوور اسپائسی تھا، وہ لو کوالٹی تھا۔ میرے پیچھے آپ کو اٹک برج نظر آ رہا ہے، جو کہ ایک بڑا قدیم اور تاریخی برج ہے، اور یہ ہی وہ جگہ ہے جو کہ اس سیاحتی ٹرین کا آخری اسٹیشن بھی ہے۔ یہاں پر بھی ایک چھوٹا سا میوزیم موجود ہے، جبکہ ایک بڑا میوزیم جو کہ موجود ہے گولڑا اسٹیشن پہ، وہ بھی سیاحوں کی جو ہے اٹریکشن کا ایک مرکز ہے۔ اٹک خرد میں بنائے گئے عجائب گھر میں ریلوے کے زیر استعمال کچھ قدیم اشیاء نمائش کے لیے رکھی گئی ہیں، لیکن زیادہ دلچسپ آلات گولڑا اسٹیشن پر ہی ہیں۔ 1866، 67، 1860 اور یعنی 1 سال سے زیادہ یہاں پہ 100 سال سے زیادہ یہاں پہ چیزیں جو ہیں تو وہ بہت اچھی لگیں۔ پرانے انسٹرومنٹ، پرانا کلچر، وہ جو پرانے دور کا تھا وہ دکھایا گیا۔ پاکستان بننے سے پہلے بھی چیزیں تھیں۔ ٹرین کا سفر اور ریلوے میوزیمز کا دورہ پورے دن کی سرگرمی ہے، اس لیے تیاری کے ساتھ آئیں، پانی اور من پسند کھانا ساتھ رکھ لیں، اور سب سے ضروری کیمرہ، تاکہ راستے کے خوبصورت نظارے سیر ختم ہونے کے بعد بھی آپ کے ساتھ رہیں۔ گیتیا رانیز، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔